جی ڈاکٹر احسن محمود صاحب، آپ بتائیے کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا رد الفساد بھی ہوا، ضرب عضب بھی ہوئی، اب پھر ایک کمپین ہے، دہشت گردی رکنے کا نام نہیں لے رہی، ملک میں انسٹیبلٹی ہے، قوم متحد نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری الیکشن کے اوپر جماعتیں اپنی جلوس نکال رہی ہیں، اپنا پروٹیسٹ کر رہی ہیں، اور حکومت ہے کہ پورے اس دوران پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک شام اعمال ہوتی ہے کہ مین موٹر ویز بند ہیں، گڑھے کھودے جا رہے ہیں۔ کب یہ اس طرف دھیان کوئی کم ہے یا کیا وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سر، اصل بات ہے اس پر ہمیں آنا چاہیے۔ بہت زیادہ اختیارات ہیں پاکستان کی اشرافیہ ارباب اختیار و اقتدار کے پاس۔ چلے جی، ہم پرائم منسٹر کو ایگزمپٹ کر دیتے ہیں، ہم وزیر داخلہ کو بھی ایگزمپٹ کر دیتے ہیں، سیکٹری داخلہ تو ہیں کوئی جن کے پاس کیا کوئی کم اختیار ہے؟ کیا ان کے فون کی پاور کم ہے؟ کیا ان کی جو نگہداشت کی ڈیوٹی ہے وہ کوئی اس کے اختیارات میں کمی ہے کوئی؟ کیا ان کے اثر و رسوخ میں کوئی کمی ہے؟ کیا وہ ہر طرح کے تبادلے اور ہر قسم کی گرانٹ کا اختیار نہیں رکھتے؟ کیا وہ ہر قسم کی اجلاس اور میٹنگ کا اختیار نہیں رکھتے اور کرتے نہیں ہیں؟ وہ کیوں نہیں استعفیٰ ان سے لیا گیا؟ 100 آدمی، 50 لوگ، اور سر جنگ میں نہیں مر رہے۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ جنگ میں نہیں لوگ مرتے، دنیا بھر میں ایک بندہ اگر اس طرح کے واقعہ میں چلا گیا ہو تو کم از کم سیکٹری انٹیریئر سے استعفیٰ لے لیا گیا ہو یا اس نے اخلاقی طور پر دے دیا ہو۔ یہ ہے وہ وجہ۔ چلے جی، ہم سیکٹری داخلوں کو بھی ایگزمپٹ کر دیتے ہیں، آپ نیچے آ جائیں، صوبائی سیکٹری داخلہ ہم اس کو بھی ایگزمپٹ کرتے ہیں۔ کمشنر، کس کو آپ نے اختیار دیا ہوا ہے؟ کمشنر کے لفظ کا مطلب ہے کہ ڈویژنل قسمت۔ قسمت کہاں ہے اس کی؟ وہ قسمت کے پاس اختیار قسمت بدلنے کا ہے، لیکن حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ڈپٹی کمشنر، کیوں نہیں اس کو ہٹایا گیا؟ کیوں نہیں اس سے جبری استعفیٰ لیا گیا؟ اتنے بندے مر گئے۔ ڈی آئی جی، خدا کے لیے دیکھیں کس طرح کا پروٹوکول، ان کی دروازے کون کھول رہے ہیں، دروازے بند کون کر رہے ہیں، بندوں کو گھروں سے اٹھا رہے ہیں، کیا اختیار ان کے پاس، اور انہیں اللہ میاں کا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے میرے انٹرو میں یہ تو چیز سنی آپ نے کہ یہ 6 گھنٹے کا راستہ اور ایک ہی سڑک ہے، اور اس میں اکثر یہ خدشہ رہتا ہے کہ یہ دہشت گردی ہوگی، اور اس سے پہلے انہیں علاقوں میں چائنا کے جو لوگوں کے پاس حملے ہوتے ہیں اور وہ بھی کئی بم بلاسٹ ہوتے ہیں، اور پھر 2 سال سڑک بنی نہیں۔ پھر جب یہ 91 تقریباً گاڑی کے ساتھ چل رہا ہے اور پھر سیکیورٹی آگے پیچھے موجود ہے، تو کون سی سیکیورٹی جس کو مقابلہ نہیں کر سکے کیونکہ کسی آدمی کو زخمی ہوا ہے؟ سر میں تو آپ سے اتنا یہ کہوں گا، یہ اس کی ابتدا اس وقت ہونی ہے کہ جب آپ ایس ایچ او کو چھوڑیں، دفع کریں، آپ شروع کریں ڈی آئی جی سے متعلقہ، آپ اس سے شروع کریں، آپ اس کے بعد اپنا جائیں کہ جو فیڈرل انٹیریئر منسٹری ہے اس میں کس شخص کی ذمہ داری تھی سیکورٹی کو یقینی بنانا، ان کو آپ جیسے امریکہ میں ہوتا ہے، جیسے کینیڈا میں ہوتا ہے، جیسے یو کے میں ہوتا ہے، آسٹریلیا میں ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، آپ ان کو بلائیں نا، ان کو صرف اختیارات کی لذت ہی تو اور اس سے ایک سہولت سے فائدہ اٹھانا ہی تو ان کا کام نہیں ہے نا، ان کو نکالیں نوکری سے۔ آپ نے اور کس چیز کی آپ دیکھیں نا، چھوٹا سا کیا ہوتا ہے جی، آپ کسی کہتے ہیں یہ فائل ادھر سے ادھر ہو گئی، وہ جناب یہ اتنے کی کرپشن ہو گئی، آپ بندوں کو لٹکا چھوڑتے ہیں، تو یہ بندے برباد ہی انہوں نے، ان کی ذمہ داری تھی حفاظت کی، ان کو رکھا ہی اسی لیے گیا